ہو جائے گی یہ کارروائی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے اندر یہ ریمانڈ بیک کیا گیا تھا. تو ریمانڈ بیک کرنے کی جو شرائط تھیں وہ 7 دن کے اندر کرنا تھا انہوں نے، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا. 3 دن کے اندر ہمارا رائٹ جو ہے وہ کلوز کر کے وہ بنیاد رکھی گئی کہ پہلی دفعہ ہمارا جو رائٹ ہے ہمیں سنے بغیر ہی ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا گیا. اس کے بعد جس تیزی اور عجلت کے ساتھ یہ ٹرائل رکھا گیا، یعنی استغاثہ کی طرف سے یہ اپلیکیشن آتی ہے کہ ہم اور وٹنسز جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں ریکارڈ پہ. پہلے 2 وٹنسز تھے، 5 اور وٹنسز کو ریکارڈ کروانے کے لیے انہوں نے استدعا کی، لیکن عدالت نے بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کی استدعا مسترد کی، اور ان کی واحد استدعا جو مسترد ہوئی وہ یہی تھی. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید کوئی اور منطق تھی اس کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر ایویڈنس کو دیکھے پرکھے ویٹ کیے، اس کا وزن دیکھ کے، اس کے وزن کے بغیر انہوں نے فیصلہ ایک پری ریکارڈڈ فیصلہ دینا تھا، جو کہ ہم سب نے دیکھا کہ دیا گیا. جب ہماری طرف سے اعتراض آیا کہ بنیادی طور پر ہمیں جب آپ کوئی ایلیگیشن ہم پہ لگاتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم جو ریکارڈ ہے سرکاری ریکارڈ اس تک ایکسیس ہو. ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریکارڈ منگوایا، ہمیں وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ وہ ریکارڈ کنسلٹ کر سکیں یا وہ دیکھ سکیں. لیکن جب ہم اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پٹیشن ہے اس کی حد تک وہ جو ہے ڈسمس کی گئی. اس کے خلاف ابھی ہم سپریم کورٹ میں ہم نے فائل کی تھی ہماری پٹیشن، ابھی اس کو نمبر لگا تھا کہ یہاں نیچے جس طرح فیصلہ ہوا. یہ سارا کیس جو ہے بنیادی طور پر اس کا کنڈکٹ جو ہے یہ بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پورا نظام انصاف اس کے اوپر مبنی ہے. اب یہ 5 اگست کو جس دن یہ فیصلہ دیا گیا 12:32 پر عدالت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور 12:51 پہ میں زمان پارک کے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھا. میں فون پہ تھا کہ میں نے ان کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، جبکہ میں ابھی اس ملازم کو بتا رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خان صاحب کی طبیعت اس دن خراب ہے. خان صاحب کو بخار تھا اور شدید زکام تھا، جس کی وجہ سے وہ میڈیسن لے کر آرام فرما رہے تھے. میں نے ان کو پہلے ان کے اپنے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. لیکن جیسے ہی میرا رابطہ ملازم کے ساتھ ہوا، یہ جو ادھر انچارج تھا اس کے ساتھ ہوا، اور میں فون پہ بات ہی کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ انتظار بھائی یہاں تو پولیس سینٹر ہو گیا ہے، جو کہ میں بالکل سرپرائز تھا کیونکہ ابھی فیصلہ تو یہاں پہ اناؤنس ہوا ہے. تو کس تیزی کے ساتھ جو ریمانڈ ہے، وہ جو وارنٹ ہے جو جہاں سے جاری کیا گیا، جو الیجڈلی اس وقت جاری بھی نہیں ہوا تھا، صرف اناؤنس ہوا تھا، صرف ایک اعلان کے اوپر، کس قانون کے تحت پنجاب پولیس نے زمان پارک کی دیواریں پھلانگیں اور اس کے اندر داخل ہوئے، اور عمران خان صاحب کے گھر کے اندر اور بیڈ روم کے اندر جہاں پہ ان کی باپردہ خاتون بیگم صاحبہ جو ہے وہ موجود تھیں، اس کمرے کے اندر گئے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. انتہائی ایسی زبان استعمال کی گئی جو عام آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے کسی کے ساتھ. تو ایسے مقام والی خاتون جو ہیں جن کی عزت ہے، مقام ہے معاشرے میں، ان کے خلاف استعمال کی گئی، ان کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال ہوئے. اور جو لہجے ہیں وہ لہجے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. ایسے لہجے تھے ان پولیس افسران کے جو جس کو کسی بھی موقع پہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے. اس کے بعد جس طرح سے اب قانون کے مطابق اس ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تھا صرف اریسٹ کا عمران خان صاحب کی. اس مقدمے کے اندر کوئی ریکوری نہیں ہونی تھی. میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ریکوری کا کیس نہیں تھا، لیکن جو جتھا وہاں پہ حملہ آور ہوا زمان پارک کے اوپر پولیس والوں کی وردیاں پہن کر، انہوں نے نہ صرف وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، عمران خان کے گھر کے جو اشیاء تھیں ان کو توڑا پھوڑا، بلکہ وہاں پہ موجود قیمتی اشیاء بھی اٹھائیں. وہاں پہ کیش اور ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں، اس کے اوپر ہم عدالت جائیں گے اور اس کی تفصیلات بھی سامنے لائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا موجود تھا. لیکن کس قانون کے تحت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ گرفتار کرنے گئے ہیں اور ریکوری کا کیس نہیں ہے تو کس قانون کے تحت وہاں پہ ان کی قیمتی اشیاء کو چھیڑا گیا، قیمتی اشیاء کو اٹھا کر لے گئے. ذاتی ان کے جو پاسپورٹ ہے خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا جو پاسپورٹ ہے، ان کا شناختی کارڈ،
بینک کی جو چیک بکس ہیں خان صاحب کی، وہ سائنڈ ان سائنڈ دونوں کٹھی پڑی ہوئی تھیں، وہ کافی مقدار میں یہ اٹھا کر لے کے گئے ہیں، اور ان سب سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم، یہ تمام سیاستدانوں کے لیے بھی یہ سوال ہے، یہاں پہ سوال ایک سابق وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ سوال پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس کا ہے کہ آج جو وہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کا جو تقدس ہے، پرائم منسٹر آفس کے اندر جو ایک شخص موجود رہا ہے، جس نے پرائم منسٹر کے طور پر سرو کیا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، تو یہ سوال بنیادی طور پر تو پرائم منسٹر آفس کا ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی اور سویلین ادارہ ہے، اور اگر یہ کہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا آفس ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تمام ادارے، تمام منسٹریز وزیر اعظم پاکستان کے دفتر اور وزیر اعظم پاکستان کے تابع ہوتی ہیں، اور یہی قانون ہے۔ اگر اس قانون کی منشا اور اس قانون کی جو اپلیکیشن ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس آئین کی سربلندی آپ چاہتے ہیں اور کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ نظام سیدھی طرح چلتا رہے، تو یہ آپ کو پوائنٹ سب کو اٹھانا ہوگا کہ وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، سابق وزیر اعظم جو 1 سال پہلے وزیر اعظم تھا، اس کے بعد جس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا اور ابڈکٹ کیا گیا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا گیا، تو اس کے اوپر اگر قوم نہیں جانے گی، قوم نہیں سمجھے گی، آج بھی نہیں سمجھے گی اور نئی آواز اٹھائے گی، تو شاید پھر ہم سب بطور قومی اور تاریخی مجرم کے طور پر جانے جائیں گے۔ میری اب تمام دوستوں سے یہی استدعا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر خاص طور پر، کیونکہ یہ ہم سب کے، آپ نے ووٹ کسی بھی پارٹی کو دیا ہو، جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو سب کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ سب کے وزیر اعظم کی عزت اور تکریم کا سوال ہے، ہم سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جیل کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب کو رکھا گیا، وہ تفصیلات جو چونکہ ہم سب میں سے صرف نعیم حیدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اندر کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ آپ کو پہلے بھی کچھ بتا چکے ہیں، آج بھی تفصیلاً آپ سے یہ گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے ہوتے ہوئے جو جیل رولز کا 243 رول ہے، اس رول کے مطابق عمران خان کو ایسی کسی فیسلٹی یا ایسی کسی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا جہاں پر ان کے سٹیٹس کے مطابق جو ضروریات ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ یہاں پہ اگر ہم ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے سٹیٹس یا جس کلاس کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے، اس کی جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کوئی ہم بھیک نہیں مانگ رہے کسی سے، ہم کسی سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر ہمیں اس کے اوپر فیور دیں۔ تو پہلے بھی آپ کے پاس تفصیلات آ چکی ہیں کہ مشکل ترین حالات جن کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، ان کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے وہ آ چکا ہے آپ کے میں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی سربلندی کے لیے ہماری جنگ ہے، تو اگر قانون کے اندر ایک سٹیٹس ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک سابق پرائم منسٹر کو اگر دیا گیا ہے تو پھر عمران خان کو بھی وہ ملنا چاہیے۔ یہ عمران خان کی ذات کا سوال نہیں ہے، یہ عمران خان کے اس عہدے کا جو انہوں نے رکھا اس ملک کا کے آئینی دفاتر میں سے وہ سب سے اہم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس آئینی عہدے کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو ان کا حق ہے کہ ان کو بہتر فیسلٹیز کی جگہ پر رکھا جائے، ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں پر ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان ہائیجینک، ان ہیلدی اور ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں سے ان کی صحت کی خرابی کا خدشہ ہو۔ سب سے آخری جو چیز آج عدالت کے اندر جو میں نے رکھی، بشرا بیگم صاحبہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم عدالت کے اندر بھی اس کے اوپر بات کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی اس تفصیل کو شیئر کریں جو خدشہ ہے ان کا۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے، اس کھانے کے اندر سلو پوائزننگ کرنے والی چیزیں جو ہیں، جو پوائزنز ہیں، جو زہر ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں، جس سے
ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آل امپورٹنٹ کیسز کے آئی اوز ڈاکٹر رضوان صاحب جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد مقصود چپڑاسی جو ایک بہت ہی اہم کیس کے اندر ایک وٹنس تھے اور ایک ملزم بھی تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا، اور بھی مثالیں یہاں پر موجود ہیں کہ لوگوں کو سلو پوائزن کیا جاتا ہے. تو ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے، اور اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے کورٹ سے استدعا بھی کی ہے کہ ہمیں یہ ان کا بنیادی حق ہے، جیل رولز کے مطابق بھی اور ادروائز بھی، بینگ ایکس پارلیمنٹیرین بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کو خوراک ایسی دی جائے یا وہ اپنے گھر سے وہ ان کو اجازت دی جائے کہ جو محفوظ ہو. باقی جو تفصیلات ہیں نعیم صاحب آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے.